ہوں نمونہ پڑھیے کہ غریباں دی جان سے بنی کی کس طریقے نہ مسلمانوں مارا جائے. اج یہ کسی کو پتا کہ مسلمان حکومت زنا اڈا جرم نہ رہا جن علی تے لعنت نہ کرنا سی. اور محمد بن قاسم نے جرم کیتا جڑا تہاڈا قاضی ہے نا جنہیں سندھ فتح کیتا تے اسلام پھیلایا وہ یہ مہربانی ہے بھی انہیں 400 کوڑا مارا. اسلام ہے 400 کوڑا زانی کی سزا بھی 100 کوڑا. اور کہڑا جرم ہے تو چاچے نے لکھا حجاج نے کہ بلا یہ عطیہ بن عوف نو اگر یہ علی تے لعنت کردا ٹھیک ہے ورنہ 400 کوڑا سزا دے تے داڑھی مچھ دی من دے. توبہ توبہ توبہ. علی جرم ہو گیا. علی غریب کا نام لینا گناہ بن گیا. تو لکھ دے وقال ابن سعد یہ سمجھو 7ویں جلد تہذیب و تہذیب دی اور 226 ہے. ادوں وڈیاں کوئی کتاباں دا ماں دا حال میدان چ لیا جڑے اہل سنت اہل حدیثیاں تے تانوں کوئی بیماری ہوئی بھی تسی علی دے دشمن دے وہ ظالم تے گزر گیا تسی انہاں دی اولاد دے کوئی وہ نطفہ تریا ہوندا بھی ضرور وہ کام کرنا دے. خدا دا خوف کرو جی اللہ دے پیغمبر نے ایڈیاں شاناں بیان انہوں پہچانو. تو امام محمد بن سعد فرماؤں دے سیرت پہلی حضور دی لکھی کہ کاتب الحجاج علی محمد بن قاسم کہ حجاج ابن یوسف نے اس محمد بن قاسم نے لکھیا ان یعرض علی سب علی کہ عطیہ بن عوف جڑا حدیث دا عالم اینوں بلا اور یہ سامنے گل رکھ کہ تیرے سامنے علی تے لعنت کرے. فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَاضْرِبْهُ 400 وَاحْلِقْ لِحْيَتَهُ. اور اگر یہ گل نہ منے تو 400 کوڑا مارے اور نال داڑیاں من دے. یہ اس تو سنا رہا بھی ہوں بھی تھی بڑا سن لے فلانے گاٹے لاؤ فلانے خدا دا خوف کر دو. اے میڈیا اور اخبار نہ منو. تھی نیکاں نو مروارا جڑا دے ہوئے اے کام کر دے. کوئی اللہ دا نیک بندہ نہیں لوگوں دیا چونا لاؤں تے آپ داڑھی بنا ساریا سیڑیاں اور دھوکھا دے رہا ہے ادا ہی جی انہوں نے آخیا سی علی تے لعنت کرو. علی لعنت دے لائق ہے سی. علی نو یہ بدنام کرتا سی حکومت نے. تھی کتنے بھولے پھرتے جی کہ دین دے آدما یہ بدنام نہیں کر سکتے. ساری دنیا انہوں نے خریدی ہے اخبار خریدے میڈیا خریدے. وہ خطبہ یاد ہے تمہیں جڑا میراج اسٹیج کہ جھوٹیاں خبراں پروپیگنڈا تو بچ جاؤ قرآن آتا یہ تختے اٹھ دیں لوگ مجرم نو نیک بنا دیں ظالم نیک بنا دیں. یہ داڑھی من اور 400 کوڑا مار فاستدعا انہیں بلا لیا محمد بن القاسم. بابا صبح نے آخیا بھائی تو جو کرنا چاہنا اور کر لا میں ساری عمر دین پڑھ کے تیری نہ محبت کر کے کام نہیں کر پائی. میں اپنی زبان سے علی نو لعنت کرا میرے بس نہیں جانے. تو ہوا کی پھر کوئی بات آیا ہے محمد بن قاسم فام دا حکم حجاج سی انہیں حجاج دا حکم دے بارے پورا کر 400 کوڑا ماریا داڑھی من دیتی. ثم خرج الى خراسان فلم يزل بها حتى ولي عمر بن حبيرة العراق فقدنا فلم يزل بها الى ان تفسقا فجانا وكان سكتا ان شاء الله. وہ بیچارہ میرے مار کٹ کھا کے انہیں دے علاقے میں دور خراسان دی طرف نکل گیا. اتنے بغاوت ہو رہی سی بنو امیہ دے خلاف. اتنے ہی رہا جب تک عراق تے عمر بن حبیرہ دا قبضہ نہیں ہویا. وہ زمانے چ واپس آیا پھر مرن تک اتنے کوفے ٹکیا رہا. عراق دے اندر 111 ہجری فوت ہے. وکان سکتن انشاءاللہ ولوا حدیث صالح عالم سکار موت برسی تے نیک حدیث والا. مگر اس جرم کی چلان سے نہیں کرتا. سن دے جاؤ کہ تے وڈے کی کرتے رہے. ہوں تھی صفائیاں دیں جے دنیا انہوں نے برا نہ کہے تو ہور کی کہے. وہ علی نو کرتے رہے ممبران تے رہن وہ حساب پورا نہیں کرنا چاہیے سی. وہ بھی صبر کرتے بھول جاتے. میں کی صبر کر یار ایڈا بڑا جرم کہ رسول اللہ دی مسجد اور ممبر رسول پہ بلا کے آخنا کہ علی تے لعنت کرو. کوئی مسلمان والے کا 5 صحابہ حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے براہ راست اپنی حیات مبارکہ میں بھیجے تھے. سندھ کی سرزمین 5 صحابہ بھیجے تھے. سندھی لوگ گئے تھے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر. اور اس مجلس میں ایک وفد سندھ سے آیا تھا ایک افریقہ سے آیا تھا ایک ہی دن. اور آقا علیہ السلام چونکہ نبی الانبیاء نبی الامم اور رسول الخلق تھے تو آپ نے افریقہ سے آنے والوں کو فرمایا افریقہ سے آئے ہو. سندھ سے آنے والوں سے کہا تم سندھ سے آئے ہو. اسلام قبول کیا صحابی ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ تبلیغ اسلام کے لیے ہمیں کچھ بھیجیں. تو آقا علیہ السلام نے 5 صحابہ کرام بھیجے جو موجودہ سرزمین پاکستان صوبہ سندھ میں آئے. تو
تو سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں، آقا علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 5 صحابہ کے وفد کی وجہ سے۔ ان میں 3 واپس چلے گئے، 2 کا یہی وصال ہو گیا، ان کی قبریں بھی سندھ میں ہیں مگر معروف نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مختصر دینی اور علمی تاریخ آپ کو عجم کی اور سرزمین پاک و ہند کی بتا دی۔ تو یہ حجاج ابن یوسف کے ظلم کی ایک پوری داستان ہے، اس کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم۔ دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر کی، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی، اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں۔ ان تینوں تاریخ کی کتابوں میں کم از کم 5 اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اسلام تو اسی زمانے میں آ گیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی۔ اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں، کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے ابا اجداد کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں نا، ان سے بھی تو پوچھیں، اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے۔ کربلا کے بعد آپ کبھی غور کریے اس چیز پہ، پوری عرب دنیا میں صرف 2 خاندان ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں، صرف 2 خاندان جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس فیملی سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ صاحب کی فیملی تھی، اور اکیلے اس ہال میں 2 سے زیادہ لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ پوری عرب دنیا میں 2 ہیں، اور یہاں اکیلے اس کمرے میں 2 سے زیادہ ہیں۔ 4-5 تو مجھے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک 4-5 تو مجھے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کو اتنا پرزیکیوٹ کیا کہ وہ کربلا میں سب کی گردنیں کاٹی گئیں۔ اس کے بعد اتنا پرزیکیوٹ کیا کہ اس پالیٹی سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ سب اپنی جان بچا بچا کے بھاگے۔ لوگ ایک ہی ورژن کو قبول کرتے ہیں راجہ، اور ان کو یہ سنتے تھے وہ کہ ہندوستان میں سیدوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، اور اس کا کارن تھا۔ اصل میں کہا گیا ہے نا کہ ہسٹری تو وہ لکھتا ہے جو جیتتا ہے۔ لوگوں کو آلٹرنیٹو ورژن نہیں معلوم ہے سندھ کا۔ سندھ کا آلٹرنیٹو ورژن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگوں کو راجہ داہر نے شیلٹر دیا تھا۔ حجاج نے who is considered one of the most cruel governors of the Umayyi regime, he wrote to Dahir to return these families. Raja Dahir نے کہا, I have given my word of honor. I will not give them back. زبان دے دیا ہوں۔ اور اس نے اس کے بعد اپنے بھتیجے کی لیڈرشپ میں یہ فوج بھیجی جس نے سندھ پہ قبضہ کیا۔ تو ہندوستان میں نارتھ انڈیا میں تو ایک کو ضلع مشکل سے ملے گا جس میں ایک چھوٹا موٹا قصبہ نہ ہو جس میں سید واڑہ نہ ہو، اور عرب میں 2 خاندان